وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، صحیح معنوں میں ایماندار بن کے بھی دکھاؤ. ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کتاب کے ساتھ بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی. اور جس کسی نے بھی انکار کیا اللہ کا یا اس کے فرشتوں کا یا اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ یقیناً دور کی گمراہی میں جا پڑا. صدق اللہ العظیم. ایمان شریعت اسلامیہ میں اور اللہ کے دین میں وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی عمل اخروی اعتبار سے مفید نہیں ہو سکتا. دنیاوی اعتبار سے اعمال مفید ہو سکتے ہیں. کوئی شخص اگر بغیر ایمان کے عمل کرتا ہے اس کو دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں صرف اس عمل کا فائدہ ہوگا جس کی بنیاد میں ایمان ہوگا. اور جس کی بنیاد میں ایمان نہیں ہے وہ جتنے مرضی اچھے اعمال کیے جائیں اور ساری دنیا اس کو اچھا کہے، بھلے وہ شریعت اسلامیہ کے اچھائی کے اصول کے بھی مطابق ہو، پھر بھی وہ اعمال اخروی اعتبار سے فائدہ مند نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کی بنیاد میں ایمان موجود نہ ہو. اور ایمان چیز کیا ہے، اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے سمجھنے کے لیے کہ عام آدمی وہ ایمان کی بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے بڑے نازک بحث ہے، بہت پیچیدہ مسائل ہیں. ان پیچیدہ مسائل میں ظاہر ہے ہر شخص پیچیدگی سے بچتا ہے. انسان کی فطرت اللہ نے آسانی والی بنائی ہے، تو انسان آسانی چاہنے کی وجہ سے ایمان کی بحث میں نہیں پڑتا. لہذا بعض اوقات ایسے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال میں فی زمانہ یہ امکانات بہت ہی زیادہ ہیں کہ لوگوں کو ایمان کی حقیقت ہی معلوم نہ ہو، اور لوگ سال ہا سال زندگی گزار رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں لیکن ایمان کی حقیقت سے ناواقف. اس لیے کہ ہمیں بتا یہ دیا گیا ہے کہ ایمان بڑی ہی پیچیدہ چیز ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، اور ان تفصیلات کو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑی کلامی بحثیں موجود ہیں. پھر ذات اور صفات کی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہے، پھر نبوت کے اوپر اتنی بحثیں ہیں، اتنی طویل ایک سلسلہ ہے کہ ایک عام آدمی وہ کہتا ہے میں سیدھا سادہ مسلمان بن جاؤں، ایمان کی بحثوں میں نہ پڑوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایمان اتنا ہی پیچیدہ ہوتا تو ہر مسلمان سے اس کا تقاضا نہ کیا جاتا. یہ دین اس شخص کے لیے بھی ہے جس کا دماغ چلتا ہے اور وہ مختلف جو انتہائی پیچیدہ اور دقیق علمی نکات سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ دین اس کے لیے بھی ہے.
اور یہ دین اس شخص کے لیے بھی ہے جس کو قطعاً کسی بات کا علم نہیں ہے، تو وہ پیچیدہ نکات سے واقف نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو ساری تفصیلات کا علم نہیں ہے، ایمان کا تقاضا اس سے بھی کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے ساری پیچیدگیوں کے باوجود، ایمان اختیار کرنے کے اعتبار سے یا اس کو اپنے زندگی میں شامل کرنے کے اعتبار سے انتہائی سادہ چیز، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں۔ اگر اس کے اندر پیچیدگی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے اس کا تقاضا نہ کرتا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، یہاں پہ ایک عجیب اسلوب ہے جو پورے قرآن میں کہیں اور نہیں اختیار کیا گیا، اور وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اب یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بھی اس امت کا یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی امت کو اللہ کریم نے ڈائریکٹ خطاب نہیں فرمایا۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ خطاب یا ایھا الذین آمنوا۔ اس سے پہلے نبیوں کو خطاب کیا جاتا تھا اور نبیوں کے ذریعے سے آگے امت کو پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ اب یہاں ڈائریکٹ براہ راست خطاب، اور یہ خطاب اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں کہیں یہ خطاب آ جائے نا، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں سبحان اللہ جہاں کہیں آ جائے، اور یہ کل قرآن پاک میں 89 مقامات پر آیا، یعنی 89 ٹائمز یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آ جائے تو الرٹ ہو کے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ کائنات کا مالک اور خالق ڈائریکٹ تم سے خطاب فرما رہا، اور اس کے مخاطبین کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کون ہے؟ ترجمہ تو اس کا یہی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ میں اس کا ترجمہ ہمیشہ یہ کرتا ہوں، اس کا مفہوم مرادی معنی اے ایمان کا دعویٰ کرنے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، اور ایمان واقعی دل میں ہونا یہ اور بات ہے۔ ہر دعویٰ کرنے والا دعوے کے اعتبار سے تو مومن ہے، حقیقت کے اعتبار سے مومن ہے کہ نہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا ظاہری دعویٰ ہمیں ایک دوسرے سے معاملات کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو، یعتاد المسجد فشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ حالانکہ مسجد میں منافق بھی آتے تھے، اور منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ باطن کا حساب اللہ خود لے گا، دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے، اس کا حساب بھی اس نے لینا ہے۔ نہ ہمارے ذمے ہے اس کو جاننا کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں، ہم مکلف ہیں ظاہر کے، اور ظاہری اعتبار سے جو شخص، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص چند امور سر انجام دیتا ہے اس کو ہم مومن کہہ سکتے ہیں، جو اہل ایمان کے سے کام کرتا ہے وہ مومن ہو سکتا ہے۔ لہذا دعوے کے اعتبار سے ہم سارے مومن، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کرے ایمان کا، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو، اور پھر وہ کام بھی اہل ایمان والے کرے تو وہ مومن ہے دعوے کے اعتبار سے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہے کہ نہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہے وہ بھی مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ شخص جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، دعویٰ ایمان کا ہے، وہ بھی مخاطب ہے۔ لہذا تمام جب یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آتا ہے تو ہر وہ شخص اس کا مخاطب ہے جس کے دل میں ایمان ہو چاہے نہ ہو، لیکن وہ دعویٰ ایمان رکھتا ہے۔ لہذا میں اور آپ ہم اللہ کا شکر ہے دعویٰ ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں ایمان کی کیفیت کیا ہے، ہم کس سطح کا ایمان رکھتے ہیں، یہ معاملہ اللہ کے ہاں ہے، لیکن خطاب ہم سب سے ہے۔ اس لیے یہ سب ایمان کے دعویٰ کرنے والوں سے خطاب۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعویٰ ایمان والو حقیقی مومن بھی بنو، واقعتاً ایمان لاؤ، حکم ہے۔ باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، قرآن پاک پر ایمان لاؤ، پہلی کتابوں پر ایمان لاؤ،
اور پھر یہ ایجابی طور پر کچھ چیزیں بتا کے آگے سلبی طور پر کچھ چیزیں بتا دی اور تفصیل بتا دی کہ جس نے انکار کیا اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا، اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں بھی ایمان میں شامل ہیں. یہ ایک تفصیل ہے پوری. اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ایمان ایک مرکب چیز ہے، ایمان مفرد نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرکب ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، ایک نہیں ہے، اس کے کئی اجزاء ہیں. اور ایمان کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان سب پر ایمان لانا، تمام اجزاء پر ایمان لانا بیک وقت فرض ہے. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک آدھ چیز کو چھوڑ دے، مثلا وہ کہے کہ ٹھیک ہے جناب اللہ پر لے آتے ہیں ایمان، اللہ کے رسولوں پر بھی لے آتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر بھی لے آتے ہیں، فرشتوں کو نہیں مانتے، تو جو ایک جزو ایمان مائنس ہوگا نا تو باقی کے اجزاء بھی ناقابل اعتبار قرار پائیں گے. اس لیے کہ باقی اعمال اور باقی اجزاء اور ایک اجزاء یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، لہذا کسی ایک جز کا انکار وہ سب کا انکار تصور کیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کیفیت کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، حکم ہے ہم سب دعویٰ کرنے والوں کو کہ ایمان لاؤ. وہ ایمان کیسے لانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ میں اس کے علمی پہلو کی طرف بعد میں آتا ہوں. میں اس کو صرف اپنے طالب علمانہ سمجھ کے لیے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے کہ اصل چیز کیا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آئے. ایمان کا پہلے آپ لغت میں دیکھ لیں. لغت میں ایک ہوتا ہے آمن بہ اور ایک ہوتا ہے آمن لہو. یہ دو طرح سے آتا ہے پورے قرآن میں. ایسے آمن بہ، آمن باللہ بملائکتہ، یہ آمن بہ. دوسرا ہے آمن لہو. دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا، حقیقت ایک ہی ہے. لغت میں فرق یہ ہے کہ جب آمن بہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایقن بہ، کہ اس کے اوپر یقین رکھنا. آمن بہ ایقن بہ. اور اگر آپ آمن لہو کہیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے صدقہ واعتمد علیہ، اس کی تصدیق کی اور اس کے اوپر بھروسہ کیا. آمن لہو ہوگا تو تصدیق کرنا، اس کو سچا سمجھنا اور اس کے اوپر بھروسہ کرنا. اور آمن بہ ہوگا تو اس کا مطلب یقین کرنا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان نام ہے مان لینے کا، ایمان جان لینے کا نام نہیں ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مان لینے کا. اب ماننا کیا بات ہے بھائی؟ یہ کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی ان پڑھ ہو، کوئی جاہل ہو، کسی کو سمجھ آئے بات کی، کسی کو سمجھ نہ آئے، کوئی تفہیم کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، ادراک کی سطح کے اعتبار سے انتہائی بلند ہو اور ایک آدمی انتہائی کند ذہن ہو، ماننا دونوں کا برابر ہے. ماننا دونوں کا برابر ہے. لوگ غلطی اس وقت کرتے ہیں جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان معرفت کا نام ہے یا ایمان علم کا نام ہے. ایمان علم کا نام نہیں ہے، ایمان پرکھ کا نام بھی نہیں ہے، ایمان جانچ کا نام بھی نہیں ہے، ایمان مشاہدے کا نام بھی نہیں ہے، ایمان تجربے کا نام بھی نہیں ہے. ایمان صرف اور صرف مان لینے کا نام. مثلا ہمیں کوئی شخص باہر سے آ کے خبر دے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمیں کوئی شخص باہر سے آ کے خبر دے کہ اللہ نخواستہ گلی کے اندر کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا. یہاں آ کے کوئی آدمی کہے کہ جناب یہ گلی میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہو. ہم اسے کہیں کہ بھائی نہ تو ہمیں کوئی آواز آئی ہے، نہ ہم نے کوئی افراتفری دیکھی ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، تو تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہاں واقعہ ہو گیا؟ کوئی ہم نے غیر معمولی حرکت نہیں دیکھی، نہ کوئی آواز سنی، نہ کوئی شور سنا، کچھ بھی تو نہیں ہے، نہ ہم نے دیکھا ہے، تو تم کس بنیاد پر کہتے ہو؟ وہ کہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں واقعی وہاں پہ واقعہ ہوا ہے، تم آؤ تو صحیح میرے ساتھ. ہم اس کے ساتھ اٹھیں، جا کے دیکھیں وہاں پہ واقعہ ہوا ہو
اور ہم اس کو کہیں ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، یہ ہم نے اس پر ایمان کا اظہار نہیں کیا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ جب اس نے آ کے خبر دی ہے نا کہ باہر واقعہ ہوا، ہمارا مشاہدہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا، ہماری سماعتیں اس کی تصدیق نہیں کر رہی، ہمارا علم اس کی تصدیق نہیں کر رہا، ایمان اگر اس شخص پر ہے ہمیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی بات فوراً مان لیں کہ تو ٹھیک کہتا ہے، چاہے ہمیں کچھ نظر آیا ہے چاہے نہیں نظر آیا، ہم کہیں کہ تو ٹھیک کہتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ تو ٹھیک کہتا ہے اور مان لیں اور یقین کر لیں، ایقن بہ، اس کے اوپر یقین کر لیں کہ تو ٹھیک کہتا ہے، تو آپ یہ بتائیں یہاں کوئی واقعے کی خبر دے، خبر سچی ہو، خبر دینے والے کو ہم سچا سمجھیں، اس کی بات پر ایمان لے آئیں، تو پھر ہم اس طرح سکون سے بیٹھ کے تقریر کر اور سن سکتے ہیں؟ پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سب افراتفری، ہمارے اندر افراتفری مچ جائے، فوراً ایک ماحول چینج ہو جائے گا، اچھا واقعہ ہوا ہے، پھر نہ میں اس طرح تقریر کر سکوں گا نہ آپ سن سکیں، ہم سب ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے تو مان لینے کا نام، لیکن یہ انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان کے دل میں ایمان آئے تو ایمان آنے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی نہ ہو آئے، ہے تو یہ بڑی سادہ سی چیز، یہ صرف مان لینا ہے، یہ صرف تسلیم کر لینا ہے، اور وہ تسلیم پڑھا لکھا کرے گا تو بھی وہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا۔ جو شخص، سن لیجئے، جو شخص اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، اپنے کسی کیلکولیشن کی بنیاد پر جب وہ کسی کو تسلیم کرتا ہے نا تو وہ مومن نہیں ہوتا، وہ فرعون ہوتا ہے۔ فرعون میں نے کہا تھا نا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہا تھا نا اس نے، تو اس کا ایمان کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ اس کا ایمان اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ ڈبکی لگنے کے بعد تو ہر ایک کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب کچھ بھی نہیں ہوا، جب ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں، جب حالات نہیں ہیں، اس وقت مانے، اس وقت پتا چلتا ہے۔ لہذا ایک بات یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی وضاحت کی ہے اس کی کہ ایمان معرفت یا علم کا نام نہیں ہے، عالم یا جاہل ایمان کے مقابلے میں برابر ہوں گے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی کیلکولیشن کی بنیاد پر نہیں مانیں گے، بلکہ جس شخص پر ایمان رکھنا ہے نا اس کی سچائی کی بنیاد پر اس کو مانیں گے کہ یہ سچی بات کرتا ہے، میرا علم چاہے جواب دیتا ہے نہیں دیتا، لیکن علم کا ایمان کے ساتھ بنیاد کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں۔ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں۔ ایک مثال تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے، یعنی وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کی مثال۔ اب مثال یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، علم اور ایمان کا کوئی تعلق نہیں، ایمان اور معرفت کا کوئی تعلق نہیں، ایمان مان لینے کا نام، ایقن بہ، صدقہ، واعتمد علیہ، یہ ایمان ہے۔ آپ اب کہیں گے یہ بات جو یہ کہہ رہی تھی، وہ حضرت عزیر علیہ السلام یا جو بھی تھے، قرآن نے تو ذکر نہیں کیا، مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ یروشلم کے پاس سے گزرے، بستی الٹی پڑی تھی، کھنڈر بنی پڑی تھی، زبان سے صرف ایک لفظ نکلا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ جو ختم ہوئی پڑی بستی، کھنڈر ویران، کئی سال ہو گئے، صدیاں گزر گئیں، اس کو اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے، اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتا کوئی نہیں ہے کیسے کرے گا، اس کو پتا کوئی نہیں ہے کیسے کرے گا، لیکن نبی ہے تو ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی کا ایمان
سبحان اللہ، وہ تو پوری دھرتی پر سب سے بہترین مومن ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا چنیدہ ہوتا ہے، وہ تو برگزیدہ ہوتا ہے، جس کا ایمان دوسروں کے لیے دلیل بنتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے جس کا ایمان دوسروں کے لیے دلیل بنتا ہے وہ تو صدیق ہوتا ہے، اور نبی صدیق سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ تو ایسے ایمان والا آدمی سوال کر رہا ہے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت 100 سال کے لیے موت دے دی، فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال بعد جگا دیا۔ اب ایک شخص جو ہے وہ سویا ہو یا مویا ہو، جب وہ اٹھتا ہے تو جب تک وہ چیزوں سے ریلیٹ نہیں کرتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کتنی دیر سویا ہوں۔ اس سے پوچھا کتنی دیر سویا ہو، کہتا ہے کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم حصہ۔ خیر، 2 مختلف طرح کے اثرات ہوئے، کھانا ساتھ تھا، ساتھ کھانا پینا وہ باسی نہیں ہوا، حالانکہ جو 2-3 دن بعد ہو جانا چاہیے تھا۔ 100 سال میں کھانا ویسے کا ویسے رہا، لم یتسنہ، لیکن جو گدھا تھا جس کے اوپر سوار تھے، اس گدھے کے اوپر وہ سارے اثرات ہوئے جو 100 سال میں ہونے چاہیے تھے، 100 سال والے سارے اثرات اس کے اوپر ہو گئے۔ اب سامنے دیکھا گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں بھی گلی سڑی پڑی ہیں، کھانا بالکل تازہ بتازہ ہے، حیران ہو گئی کیا ہوا؟ سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب دیکھو نشانی، کیف ننشزها، کیسے کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں ہڈیوں کو، وانظر الی العظام کیف ننشزها، کس طرح ہم اس کو اٹھاتے ہیں، ڈھانچہ بنا، سامنے گوشت آ کے لگا، وہ گدھا سامنے کھڑا ہو، اللہ اکبر، دیکھا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہاں پہ وہ کلیہ قاعدہ بتاتا ہے، فلما تبین لہ، جب وہ سامنے دیکھ لیا سب کچھ، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا کہ اللہ اب میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو نبی اب جانا ہے نا، مانتا تو پہلے سے تھا، جانتا نہیں تھا، تو جاننا ضروری بھی نہیں ہے، کسی کا بھی جاننا ضروری نہیں ہے۔ ہر شخص کا جو علم ہے وہ محدود ہے، ہر شخص کا ہر بات کا ہر وقت جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن جتنی بات پتا ہو اس کو ماننا ضروری ہے۔ یعنی یہ بھی ایک لمبی بحث ہے، علم کتنا ضروری ہے، علم جتنا بھی ہو، علم کی حد جو بھی ہو، علم کو وسیع کرنا یہ اور معاملہ ہے، حاصل شدہ علم پر عمل کرنا یہ فرض ہے، اور یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کے پاس علم نہ ہو۔ عمر فاروق پکڑ کے تلوار کھڑے تھے نا، کہ جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں تلوار سے گردن اتاروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے قرآن کی آیت ہی پڑھی تھی نا، وہ آیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کبھی نہیں پڑھی، اس وقت ذہن میں نہیں تھی، علم نہیں تھا کہ یہ آیت اس موقع کے لیے، لیکن جو ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پڑھی آیت، پتہ چلا، فوراً تلوار پھینک دی۔ یہ فرض ہے، علم نہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ اب نبی کہہ رہا، نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کیونکہ اب آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، تو جب ایمان لائے تھے تب کچھ نہیں پتا تھا، اسی لیے سوال کیا، علم کی کمی کی وجہ سے، علم کے نقص کی وجہ سے سوال تھا، ایمان کے نقص کی وجہ سے نہیں تھا۔ اور اگلی مثال میں تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی وضاحت کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تو مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سوال کر دیا، اولم تؤمن، یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ فرق، اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے، اللہ اکبر، عام نبی کا ایمان اور پھر ابراہیم کا ایمان،
جد الانبیاء خلیل اللہ. خلیل بھلا کون ہوتا ہے؟ خلیل ہوتا ہے خلوت کا ساتھی، خلوت کا دوست، رازدان. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم نہیں بنا اللہ کا رازدان، اللہ ابراہیم کا رازدان بنا ہے، اللہ نے بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو کیا ایمان کی کیفیت ہوگی؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ سوال کر رہے ہیں، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ تو مجھے دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اس کا مطلب ہے سوال عدم علم کی بنیاد پر، لیکن ایمان وہ اپنے تکمیل کی اعلیٰ ترین سطح پر ہے. فرمایا اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، اللہ ایمان تو ہے. ولکن لیطمئن قلبی، بس میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے سے سوال کیا، پتا کوئی نہیں کیسے زندہ کرے گا، تو پتا چل جائے تو بھی ٹھیک ہے، ایمان میں فرق نہیں پڑتا، علم آ جانے سے ایمان میں فرق نہیں پڑتا. خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، گوشت کرو، 2-4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھو، پھر ان کو بلانا، یاتین کا سعیا، اور جب وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَاعْلَمْ وہاں بھی تھا، قَالَ أَعْلَمُ یہاں بھی ہے وَاعْلَمْ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم تو اب جا کے آ رہا ہے کسی چیز کے بارے میں، اور وہ بھی ناقص ہے، وہ بھی کامل نہیں ہو سکتا. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. اصل علم تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ اکبر. جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے سوال کیا تھا نا، بخاری شریف میں ہے کہ موسیٰ اس دھرتی پر، روئے زمین پر تجھ سے بڑا عالم کوئی ہے؟ سوال کیا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں نبی ہوں تو سب سے زیادہ علم شریعت کا میرے پاس ہے، تو میں ہی ہوں گا. تو انہوں نے کہا میں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا بھی تو نہیں ہے، دکھایا کہ تو نہیں ہے، بھیج دیا. سورہ کہف کے اندر قصہ آپ پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا قصہ. اب خضر کیا تھے اس بحث سے قطع نظر، واقعات ہوئے راستے میں، علم نہیں تھا، بے صبری کرتے رہے، بالآخر جدائی ہو گئی. اس کی انٹرپریٹیشن بتائی کہ یہ اس کی تعویل یہ ہے، اصل حقیقت یہ تھی. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ، 2 باتیں میں یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جس وقت وہ دونوں نے آپس میں گفتگو مکمل کر لی تو وہاں پہ ایک چڑیا تھی. وہ چڑیا کشتی کے کنارے پہ بیٹھی تھی، اس نے سمندر میں سے اپنی چونچ میں پانی بھرا اور واپس آ کے کشتی کے کنارے پہ بیٹھ گئی. تو خضر جس کے علم پر موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان تھے کہ پتہ نہیں اس کے پاس کیا علم ہے، اور اللہ نے پریکٹیکلی سوال کا جواب دے دیا تھا کہ موسیٰ تو نے جو کہا ہے نا میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. تو جب یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کو دکھا دیا گیا خضر کی شکل میں. تو دونوں نے، خضر کہتے ہیں کہ میرا اور تیرا دونوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی سمندر کے مقابلے میں ہے. میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے اتنا بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا صبر کر لیتے نا تو ہمیں کچھ اور علم حاصل ہو جاتا. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو ہمیں کچھ اور علم حاصل ہو جاتا. پتہ یہ چلا کہ علم نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ہے، علم نہ موسیٰ علیہ السلام کا کامل ہے، علم نہ خضر کا کامل ہے، لیکن ایمان سب کا کامل ہے. ایمان سب کا اکمل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے ایمان کا
مان لینے کے ساتھ تعلق ہے. انتہائی اعلی شخص مان لے تو بھی مان لینا ہے، اور انتہائی ادنا شخص مان لے تو بھی مان لینا ہے. ایمان کے اعتبار سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں. اگر کسی شخص نے مان لیا، بات تو اتنی سی ہے کہ آپ مان لیں کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ سچا، جو کچھ اللہ کے بارے میں بات کی وہ سچی، فرشتوں کے بارے میں بات کی سچی. اچھا، اس کو میں شروع میں ایک بات عرض کی تھی، میں اس کو پھر ریفر بیک کروں گا آخر پہ جا کے. تھوڑی سی اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو ماننا ہے نا، یا پھر عمل کی بنیاد ہو، چاہے ماننے کی بنیاد ہو، چاہے عمل کی بنیاد ہو، چاہے تصدیق اور یقین کی بات ہو، چاہے عمل کی بات ہو، اگر اس کی بنیاد ایمان نہیں ہے نا، کوئی اور چیز بنیاد ہے، تو وہ آخرت میں وہ چیز فائدہ مند نہیں ہو سکتی.